شروع کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں، یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ یہاں اس مسجد میں ہمیں اس وقت جمع ہونے کا موقع ملا اور آپ بھائیوں کے ساتھ براہ راست ملاقات کرنے اور کچھ بولنے کا موقع مجھے مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میرے سامنے اکثر نوجوان ہیں اور جو نہیں ہیں مجھے یقین ہے کہ ذہنی طور پر اور روحانی طور پر وہ نوجوانوں سے بھی زیادہ نوجوان ہیں، تو اس لیے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہوگا اس میں. سبھی، میں جو بات کر رہا ہوں سبھی کے لیے ہوگی انشاءاللہ، مجھ سمیت. یہاں مجھ سے کہا گیا مثالی نوجوانوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں. اس سلسلے میں ایک بات میرے ذہن میں آئی فوری طور پر. پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ایک بہت ہی مشہور کھلاڑی تھے، ان کا ایک خاص پروگرام ہم نے رکھا تھا. تو ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے بہت سارے لوگ نوجوان جمع ہوئے. جب بہت سارے نوجوان آئے تو وہ جو ہیں وہ بہت ہی مشہور بالر تھے. ان کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے. جب وہ وہاں پر آئے تو بہت سے نوجوان ان کو تلاش کر رہے تھے کہ ہم سے تو کہا گیا کہ وہ فلاں پلیئر آ رہا ہے، یہاں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا مسجد میں. جب اس کے بعد نماز ہو گئی، آپس میں نوجوان بات کر رہے تھے یوں ہی، کیونکہ ان کا نام سن کر کچھ ایسے بھی نوجوان جمع ہوئے تھے مسجد میں جو عام حالات میں نماز کے لیے نہیں آیا کرتے تھے. وہ ان کو جو کرکٹ گراؤنڈ میں دیکھنے کے عادی تھے اسی انداز سے ان کو تلاش کر رہے تھے مسجد میں. جب ان کا نام پکارا گیا تو وہ کھڑے ہوئے. تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اسے کیا ہو گیا، یہ کیا پہن لیا یہ، یعنی وہ معمولی جیسے کرتا پائجامہ سمجھیے، اس میں وہ ٹوپی سر پر ڈالے ہوئے تھے، وہ اسی حالت میں وہ مسجد میں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا، مطلب یہ جو لباس ہے وہ ان کے ذہن میں تو کوئی اور لباس تھا. تو وہاں اس موقع پر جب ان سے کہا گیا کہ کچھ آپ گفتگو کریں، تو کھیل کا میدان اور ہوتا ہے، تقریر کا میدان اور ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تقریر وغیرہ کا اتنا عادی نہیں ہوں، مگر مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کی کیا لاجک ہو سکتی ہے. اس لیے کہ میں کرکٹ میں تو ایک بہت بڑا نام ہے میرا، اور جب بھی میں جاتا ہوں تو لوگ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں. کسی فنکشن پروگرام وغیرہ میں میں جاتا تو ہماری کوشش ہوتی کہ نت نئے فیشن کے ساتھ جائیں، میں اور اپنی اہلیہ بیگم، نئے سے نئے کپڑے اور بہت قیمتی سے قیمتی کپڑے. اور عام طور پر ایک پروگرام، ایک تقریب میں پہننے کے بعد دوبارہ ہم نہیں پہنا کرتے تھے وہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں لوگ جو ہے اپنا بہت زیادہ ریکارڈنگ کو عام کر دیتے ہیں، تو پھر دوبارہ کہیں گے کہ اتنے بڑے کرکٹر کی بیوی وہی ساڑی پہن کر دوسری تقریب میں بھی آ گئی. تو اس کے لیے پھر ہر دعوت کے ساتھ مجھے اتنا ہی بیلنس بھی رکھنا پڑتا تھا کہ کوئی بھی دعوت میں لے جانے کے لیے میرے لیے بھی نئے کپڑے چاہیے اور اس کے لیے بھی، بیگم کے لیے بھی نئے کپڑے چاہیے. اور ہم جو فیشن اختیار کرتے، دوسرے دن نوجوان اسی فیشن کی کاپی کرتے تھے. مگر اب ایک عجیب تجربہ ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے، اب میں جس حلیے میں اور ڈریس میں، یعنی داڑھی اڑی رکھ لی تھی انہوں نے ماشاءاللہ، تو اب میں جو حلیہ اور خاص طور پر داڑھی سنت رسول سمجھ کر
چہرے پر رکھا ہوا ہوں، اس کی نقل کرنے کے لیے نوجوان تیار کیوں نہیں ہیں؟ اور بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا، کل تک تو یہ کچھ اور تھا اور اب یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ یعنی دینی باتیں، سنت پر چلنے کی باتیں، چہرے پر داڑھی رکھنے کی جو باتیں، بیوی کو برقع پردہ کروانے کی جو باتیں ہیں، بہت سے نوجوان جو میرے چاہنے والے ہیں وہ اب کہنے لگے کہ اسے کیا ہو گیا، یہ کیا کیا باتیں شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک میں اس راستے کی طرف بلایا کرتا تھا تو لوگ شوق سمجھ کر آتے تھے میری طرف اور میرے لباس کی کاپی کرنا فیشن سمجھتے تھے، میرے ہیئر اسٹائل کی کاپی کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے۔ اب میں جو سنت رسول کی طرف بلا رہا ہوں، زیادہ شوق کی طرف آنے کے بجائے کہہ رہے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا۔ تو اب جب مجھے کہا گیا مثالی نوجوان، تو مجھے خطرہ ہے کہ میں اگر سنت کی طرف بلاؤں اور نوجوان کون ہوتا ہے مثالی وہ پیش کروں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب آپ یہ کیا باتیں شروع کر دی ہے، اور پھر لوگ کہیں گے کہ ہم تو آئے تھے کسی اور انداز سے آپ کی گفتگو سننے کے لیے۔ مگر اس میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اس واقعے سے، جو یہ حقیقی واقعہ ہے اور ابھی بھی وہ بہت مشہور کرکٹر ہیں، تو لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں مثالی نوجوان ہوتا کیا ہے، مثالی نوجوان کہتے کسے ہیں، مثالی نوجوان کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں۔ یعنی وہ نوجوان جس کی کاپی کی جائے۔ کس کی کاپی؟ ڈانسر، سنگر یا فٹ بالر؟ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جن کی لوگ کاپی کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا قطر میں ورلڈ کپ ہوا فٹ بال کا، اس میں ایک سے بڑھ کر ایک نوجوان کو آگے پیش کیا گیا اور مختلف تمغوں سے ان کو نوازا گیا۔ یعنی وہ نوجوان جو اپنے شعبے کے اندر ماہر ترین سمجھے گئے، مگر وہیں پر کچھ اور قسم کے نوجوان بھی تھے، اور وہ نوجوان کوئی اور شعبے میں مہارت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور ان کی مہارت آخرت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھی۔ اور ان کو دیکھ کر کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ بھی نوجوان تھے جن کو تمغوں سے نوازا گیا، اور یہ بھی نوجوان تھے جن کی آمد پر بہت سے میڈیا اور اس سے متعلقہ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ اتنے خوشی کے موقع پر ان کو کیوں بلایا گیا، ان لوگوں کو کیوں یہاں دعوت دی گئی، یہ لوگ یہاں پر کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے، منتظمین نے بڑا سمپل سا جواب دیا، ہمارے سامنے دونوں مثالیں ہیں، اب یہ آپ کی مرضی ہے، آنے والوں کی مرضی ہے، لوگوں کی اپنی پسند ہے کہ وہ کون سے فیلڈ کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک شعبہ ہے، وہ بھی ایک شعبہ ہے، آپ کا جی چاہا تو ادھر جائیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ بات کیجیے، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر اور کوشش کیجیے۔ وہ بھی نوجوانوں کا ایک طبقہ تھا۔ اور یہاں میں اس وقت جو بات بتانا چاہتا ہوں، مثالی نوجوان جس کی مثال دی جا سکے، جس کی ایگزامپل دی جا سکے، کون سے نوجوان ہیں جن کی ایگزامپل دی جا سکتی ہے، دی جانی چاہیے۔ ہماری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ اب آپ ذرا اٹھا کر دیکھیے، سب سے بہترین جو معاشرہ ہے، سب سے بہترین سماج اور سوسائٹی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جن کی زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلی، جن کے بارے میں یہ کہا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بات کرتے ہیں وہی کی روشنی میں کرتے ہیں، وہی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ تو گویا نبی کی بات دراصل اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں کوئی گواہی دے رہے ہیں تو گویا کہ وہ گواہی کس کی ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو پسند فرمایا۔ کون سے نوجوان ہیں جن کے بارے میں وحی نازل کی گئی؟ کون سے نوجوان ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس عہد کی مثال، اس دور کی مثال ہے، اس زمانے کی مثال ہے جس سے بہتر تاریخ انسانیت میں کوئی اور دوسرا زمانہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ، کریم ٹائم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانیت کا بہترین دور وہ ہے جس میں خود ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ بنفس نفیس جس زمانے میں تھے اس سے بڑھ کر اور زیادہ مبارک زمانہ تو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں موجود تھے، کتنی سعادت مند وہ روحیں ہوں گی، اور کتنے سعادت مند وہ لوگ ہوں گے، اور کتنی مبارک وہ مجلسیں ہوں گی جس میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں، اور آپ کی گفتگو انوار رسالت کی کرنیں جن صحابہ کرام کے سینوں کو منور کر رہی تھیں، ان سے بہتر زمانہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اور ان سے بہتر نوجوان اور کون سے ہو سکتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو میرے بعد آئے گا، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ، پھر تابعین کا، پھر اسی طرح جوں دور آگے بڑھتا گیا، وہ جو حسن ہے، سعادت ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ اعزاز کم ہوتا گیا، گھٹتا گیا۔ تو بہترین دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس دور کے اندر جو مثالی نوجوان ہیں ایک سے بڑھ کر ایک، جنہوں نے وہ کارنامے انجام دیے جو انسانی تاریخ میں اس کی مثال دوسری جگہ نہ دیکھی گئی نہ سنی گئی۔ انسانی تاریخ میں، مسلم تاریخ نہیں کہہ رہا ہوں، انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ بہترین مثال کا کوئی تصور تک نہیں کیا گیا۔ کیسا مثالی دور تھا، کیسا مثالی وہ نوجوان تھے وہاں کے جنہوں نے انسانیت کا دھارا بدل دیا، انسانیت کا رخ موڑ دیا، برائیوں کے آگے صد بن کر کھڑے ہو گئے، برائیوں کو روکنے کا ذریعہ وہ بنے، برائیوں کو ختم کرنے کا وہ ذریعہ بنے۔ کیسے برائیوں کو روکنے اور ختم کرنے کا ذریعہ بنے؟ کچھ نوجوانوں کی آپ مثال لیں کہ مثالی نوجوان سے مراد کون سے نوجوان ہیں، کون سا کردار ہمارے لیے اگزامپل بن سکتا ہے، ماڈل بن سکتا ہے، اسوہ اور نمونہ بن سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت پیش فرما رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو ایک نوجوان آیا، بڑے ناز و نعم میں ان کی زندگی گزر رہی تھی، بہت ہی خوشگوار حالات تھے ان کے، اتنے خوشگوار حالات تھے کہ ان کی والدہ مکرمہ کبھی کبھی فخر و غرور سے کہا کرتی تھی میرا بیٹا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک بار کپڑے پہنتا ہے تو دوبارہ نہیں پہنتا، یعنی ہر بار نئے کپڑے۔ اتنی آسودگی تھی، اتنے ناز و نعم میں پلنے والا نوجوان، خوشبو ایسی استعمال کیا کرتے تھے کہ کبھی مکہ مکرمہ سے گزرتے تو بعد میں آنے والے وہ راستے کی مہک کی وجہ سے بتا دیا کرتے تھے کہ ادھر سے مصعب کا گزر ہوا ہوگا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں اتنی بھاری خوشبو ان کے علاوہ کوئی اور استعمال نہیں کرتا۔ یہ ناز و نعم کا عالم تھا، اور جب دین حق کی دعوت ان کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس سے دور رہنا یہ محرومی ہے، قبول کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا، قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب گھر والوں کو پتہ چلا تو گھر والے بڑے شدید پریشانی سے دوچار ہوئے۔ اب دیکھیے پریشانی کون سی؟ حضرت مصعب نے کوئی برائی کا ارادہ نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ کیا کام کیا تھا؟ دین حق کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو قبول کرتے ہوئے آپ پر ایمان لانے کا اعلان فرمایا تھا، اور کوئی برا کام نہیں کیا۔ تو گھر والے مخالف، آبجیکشن گھر والوں کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، خود ماں کی طرف سے، اور ماں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ کسی طرح بیٹے کو دین اسلام سے واپس کفر کے راستے پر لگا دیا جائے۔ بہت بھتیرے اس نے طریقے استعمال کیے، کام نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ یہ ہے نوجوانوں کا کمال۔ نوجوان ایک چیز کو سمجھ کر راہ راست پر آ جائے تو وہ معاشرے کو بہتر بنا سکتا ہے، ورنہ بگاڑنے میں بھی آگے بڑھ سکتا ہے وہ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں کو بہت پیار سے سمجھایا، اماں جان آپ کی محبت میرے دل میں ہے، مگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب ایک بار بس جائے تو اس کا مقابلہ دنیا کی کسی اور محبت سے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں یہ سمجھ کر کہ میں نبی کو چھوڑ دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ ماں نے چاہا کہ مال و دولت کے ذریعے سے اس کو بطور حربہ، یہ آج کل بھی بہت استعمال ہوتا ہے کہ اگر کبھی دلیل سے نہیں مال کی قوت سے بہت سے نوجوانوں کو گمراہ بھی کیا جاتا ہے، بدظن بھی کیا جاتا ہے۔ یہی کرنے کی کوشش کی کہ یہ دولت ہماری ہے جس پر تم اترائے پھرتے ہو، اگر تم دین حق کا انکار نہ کرو گے تو اس دولت کا کوئی حصہ تمہیں نہیں ملے گا۔ کہا اماں جان دولت تو بہت عام سی چیز ہے، جب نبی کی محبت دل میں بیٹھ جائے وہ ایسی دولت ہے جس کا دنیا کی کسی دولت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس سے محروم کرنا چاہیں آپ کی اپنی مرضی، لیکن اس دولت کی وجہ سے دین چھوڑ دوں یہ سمجھ لیجئے کہ امپاسبل، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا، دولت چھوڑی، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، ساری چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک موقع پر ایسے انداز سے حاضر ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا دیکھو مصعب کو ایمان کی قیمت دے کر آ رہا ہے، ایک تولیہ لپیٹے ہوئے۔ وہ مصعب مکے کے لوگ جن کے لباس پر تعجب کیا کرتے، جن کی خوشبو پر فخر کیا کرتے تھے، اب اس حالت میں وہ آئے ہیں نبی کی خدمت میں، ساری چیزیں ماں کے سامنے چھوڑ دی۔ اگر نبی کی محبت کے آگے کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو یہ سلامت رہے سودا آپ کے لیے، اور اسی حالت میں آئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا، مدینہ منورہ کے کچھ لوگوں نے آپ سے ایک درخواست کی، ریکویسٹ۔ کیا ریکویسٹ تھی؟ میرے دنیا بھر میں دیکھنے سننے والے بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے، اس کو بہت اطمینان کے ساتھ آپ سمجھیے۔ گزارش کون کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا سامنے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کی مدینہ کے لوگوں نے، ابھی آپ ہجرت نہیں فرمائے تھے، اس سے پہلے، کہ آپ ہمیں اپنی طرف سے ایک ایسا نمائندہ دیں جو دینی تعلیمات مدینہ میں پھیلا سکے، دینی دعوت کا کام مدینہ منورہ میں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نوجوان مصعب بن عمیر کا انتخاب فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بعد میں ہوئی، مگر حضرت مصعب بن عمیر کے قدم مدینہ منورہ میں پہلے پڑے۔ نبی کے نمائندے کے طور پر، نبی کی طرف سے ایمبیسیڈر کے طور پر، اور جانے کے بعد انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے گھر گھر دین اسلام کی روشنی اور آواز پہنچا دی مدینہ منورہ میں۔ اور یہی نوجوان جب غزوہ احد میں شہید ہوئے، اس انداز سے شہید ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دوسری مرتبہ آنسو نکل گئے ان کی وجہ سے۔ جب وہ جنگ ختم ہو گئی، شہدائے احد کی تدفین کا مسئلہ درپیش تھا، حالات کچھ ایسے تھے جنگ احد کے، ایک راؤنڈ مسلمان جیت گئے، دوسرا راؤنڈ مشرکین کی طرف سے، اور تیسرا راؤنڈ گویا کہ برابری کی سطح پر اپنی اپنی جگہ پر دونوں باقی رہ گئے۔ کچھ اس انداز سے یہ جنگ ختم ہوئی، اور اس کے بعد شہیدوں کو جب جمع کیا گیا اور ان کے لیے کفن کا جب کپڑا ڈالا گیا، حضرت مصعب جسمانی طور پر بڑے فٹ تھے، تندرست و توانا تھے، نوجوان، جب ان پر جو کپڑا ڈالا گیا وہ اتنا سائز میں کم تھا، پاؤں پر ڈالتے تو چہرہ کھلا رہ گیا، اور چہرے پر ڈالا گیا تو پاؤں کھلا رہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ دو اور پاؤں کی جگہ گھاس اور پتیاں ڈال دو۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔
کہ مصعب جس نے اسلام کی قیمت ادا کی، اس کا ماضی کس طرح کا تھا، کپڑوں کا عالم کیا تھا، آج ہم اس کی نعش کو اس کی باڈی کے مطابق کفن بھی پہنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس موقع پر یہ نوجوان ہیں، اور پھر مکہ مکرمہ ہی کے اندر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی کم عمری میں جو لوگ مسلمان ہوئے بچپن میں، اور پھر جوانی کے دنوں میں جس انداز سے ان کا دور دورہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے اندر کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر فٹنس عطا فرمائی تھی کہ خود صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کرتا تھا ان کی جسمانی قوت اور طاقت کو دیکھ کر، کہ جو انہوں نے کارنامے انجام دیے، جس دروازے کو خیبر کے بعد میں کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ کئی لوگ مل کر ہلا نہیں سکے تھے، حضرت علی ایک ہاتھ میں اس کو اٹھا لیے۔ پتہ نہیں کتنی قوت تھی، اور وہ کون سی روحانی قوت تھی، جسمانی سے زیادہ جو روحانی قوت کا کمال تھا، اور جو کارنامے انہوں نے اس میں انجام دیے۔ اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکل رہے ہیں، پلاننگ کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کسی کو رکھنا وہاں پر ضروری تھا۔ حکمت عملی، تدبیر، یہ بھی نوجوان سمجھتے جائیں، حکمت، تدبیر، حالات کو سمجھنا یہ کتنا ضروری ہوتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چھوڑو نکلو چلو ایسے ہی، بلکہ حفاظتی تدبیر، پریکاشنز پورے کے پورے آپ نے استعمال کی۔ آپ کے بستر پر اس رات، جبکہ معلوم تھا کہ یہ رات کسی بھی وقت خاتمے کی رات ہو سکتی ہے، کبھی بھی مشرکین کی تلواریں کام کر سکتی ہیں، انہوں نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی، مگر جب حضرت علی نوجوان سے کہا گیا کہ لیٹ جاؤ، حضرت علی لیٹ گئے۔ اور آج یہ لیٹنا بظاہر دیکھنے میں لگتا تھا کہ چادر اور زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، مگر حقیقت میں تلواروں کے سائے میں لیٹنا تھا، اور کوئی بھی تلوار کبھی بھی اپنا کام کر سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اطمینان کے ساتھ اس وقت تک لیٹے رہے جب تک کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب بستر سے اٹھے تو اتنی تندرستی کے ساتھ اٹھے کہ مشرکین کی بہت ساری تلواریں ہونے کے باوجود کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے، اور راز معلوم کرنے کی بڑی کوشش کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، یہ راز معلوم نہیں کیا جا سکا۔ مرد تو مرد، غزوہ یہ ہجرت کے موقع پر خواتین، حضرت ابو بکر صدیق کا مثالی گھرانہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما، حضرت اسماء نوجوان لڑکی، ان کی دیکھیے مثال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے مکے کے جو مشرکین ہیں، وہ سب سے پہلے جب دیکھا کہ بستر خالی ہے، وہ نہیں ہے جن کی ہم تلاش میں رات بسر کی ہے، تو وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ آئے سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ شاید وہاں سے کوئی کلو ملے، اندازہ ہو۔ جب حضرت اسماء باہر آئیں، پوچھا گیا، آنے والوں میں ایک لیڈر بہت کر و فر کا آدمی تھا، ابو جہل، اور بھی کچھ لوگ تھے، لیکن اس نے جب پوچھا، اور وہ لڑکی صبر و عزیمت کا چٹان تھی کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے معمولی سا اشارہ تک ہونے نہیں دیا، کہاں گئے ہیں، کیا ہوا ہے، کچھ۔ ابو جہل نے اس زور سے تماچا رسید کیا لڑکی پر کہ ان کی جو بالی ہے جو کان میں پہنی ہوئی تھی وہ کٹ کر کان نیچے گر گئی، مگر کوئی کلو نہیں دیا۔ اور اس کے بعد یہی اسماء تھیں جو غار ثور، جن کو اتفاق ہوا ہوگا غار ثور تک جانے کا، مکہ مکرمہ کی ایک دوسری بارڈر پر ہے، غار ہرا ایک الگ ہے، غار ثور الگ ہے۔ غار ثور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں پر پناہ لیے ہوئے تھے،
وہاں پر نارمل حالات میں اگر کوئی جا کر نیچے آئے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا وقت لگتا ہے. اب نوجوانوں کے لیے حضرت اسماء کتنی نوجوان تھی ہوں گی کہ وہ وہاں پر لے کر جا رہی ہیں توشہ نبی کے لیے، اپنے ابا جان کے لیے. دوسری طرف مکے کے مشرکین تلاش میں ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی کو ہوا تک لگ جائے. مکے کے مشرکین سے بچا کر اکیلی نوجوان لڑکی پہاڑ کی بلندی پر جا رہی ہے، توشہ دے کر اسی انداز سے واپس آ رہی ہے. کسی کو کان تک کوئی خبر نہیں ہونے پائی کہ کہاں ہیں یہ لڑکی، کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے. یہ حضرت اسماء کا مقام رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں کیسے کیسے نوجوان تھے. کون سے مثالی نوجوان؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نوجوان صحابی تھے کہ قرآن کریم حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب اس کو ماسٹر پیس میں ایک جگہ جمع کرنے کی تجویز سامنے آئی تو جو کمیٹی بنائی گئی اس میں یہ نوجوان بھی موجود تھے. حضرت زید کو بھی رکھا گیا تھا. کیا قوت حافظہ تھی، قرآن کریم کا حفظ اور قرآن کریم اس کے بارے میں ان کی مہارت. بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں ایک یہ نوجوان کو بھی ساتھ رکھا گیا. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا خط و کتابت کے لیے، مراسلہ کے لیے یہودیوں سے خاص طور پر ہمیں ان کی زبان میں مہارت کی ضرورت ہے، کیونکہ مترجم کے ذریعے سے ہم اپنا پیغام پہنچائیں یہ مناسب نہیں ہے. یہ ہے مثالی نمونہ کہ ہم مترجم کی مدد لیں، ٹرانسلیٹر یا اس کی مدد ہمیں ضرورت پڑے. کیوں نہیں ہمارے اپنے لوگ ایکسپرٹ بنتے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے نوجوان تھے جنہوں نے یہ آمادگی کا اظہار کیا کہ میں یہ زبان سیکھتا ہوں، اور صرف 14 دن کے اندر 14 دن کے اندر انہوں نے زبان میں اتنی مہارت پیدا کر لی، لکھنے، بولنے، پڑھنے، ترجمہ کرنے کی. اس کے بعد کوئی مترجم کی ضرورت پیش نہیں آئی. اس سے اندازہ کریں کہ ان کی مہارت، ذہنی حالت کیا تھی، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن اور اس میں یہ وسعت عطا فرمائی تھی اور یہ میموری تھی ان کی کہ 14 دن میں دوسری زبان میں مہارت پیدا کرنا اور اس کے بعد کسی مترجم کی ضرورت پیش نہ آئے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ، اس کے اندر اور مختلف قسم کے جو صحابہ تھے، ان میں آپ دیکھیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی، یہ بھی نوجوان، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف روانہ فرمایا تو ان کے لیے جو خاص ہدایات دی گئیں ان میں سے ایک ہدایت یہ اور ان کے ساتھی جو روانہ ہو رہے تھے، آپ نے فرمایا نوجوانوں یہ پیغام سمجھو، سنو اور یاد رکھو اس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرا ولا تنفرا. جاؤ، کیونکہ کیپٹل سے دور جا رہے ہو یمن کی طرف، تو وہاں جا کر لوگوں میں اچھی خبریں پھیلانا، خوشخبری دینا، نفرت اور ہیٹریٹ پیدا نہ کرنا لوگوں میں. یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرنا لوگوں کے لیے، مشکل، پریشانی، دشواری پیدا کر کے دین پیش نہ کرنا ان کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نمائندگی کرنے والے نوجوانوں کے لیے یہ خاص تلقین تھی، انیمیٹی، ہیٹریٹ، کہ دشمنی، عداوت، نفرت، منافرت، بغض اور عداوت یہ پھیلانا تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام جنت کی خوشخبری سنانا، دین توحید کی بات کرنا، دین کے پیغمبر بننا،
دین کی صحیح اور بہتر انداز سے نمائندگی کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندوں کو یہ خاص تلقین فرمائی تھی وہاں بھیجتے ہوئے۔ اور یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو صحابہ کرام کے مجمع میں، صحابہ کرام کی صف میں حرام و حلال کے مسائل کے ایکسپرٹ ترین صحابی سمجھے جاتے ہیں۔ نوجوانی میں دیکھیے کہاں سے کہاں ان کا مقام بن گیا۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں حرام و حلال کے مسائل کے اندر اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی انہیں۔ اور یہی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا گیا وراثت کے ماہر ترین صحابی ہے، وراثت کے مسائل ان سے معلوم کرو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا گیا قراءت قرآن، تجوید یا تلاوت قرآن مجید ان کے مسائل ان صحابی کے ذریعے سے تم حاصل کرو۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا عدلیہ کے مسائل، جوڈیشری کے مسائل، قضاء عدل وغیرہ کے جو مسائل ہیں اس میں ماہر ترین صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے جو ذہنی صلاحیت ان کو عطا فرمائی تھی، جو ان کے اندر وسعت تھی مسائل کو سمجھنے کی اور شرعی جو چیزیں ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، تو اس کے لیے یہ ان کا خاص طور پر شعبہ تھا۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقام و مرتبہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، دیر سے مسلمان ہوئے، اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب سا فیصلہ کیا، مجھے مسلمان ہونے میں تاخیر ہو گئی مگر میں اب پورا جتنا وقت ہے چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی میں گزار دوں، کوئی محرومی نہ رہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنے بیٹھنے شب و روز کو وہ دیکھ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد میں امت کے لیے ایسا ذخیرہ منتقل کیا جو 5000 سے زیادہ مختلف سندوں کے ساتھ جو احادیث یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احکام اور فرامین ہیں مختلف طریقوں سے جو نقل کیے گئے۔ بہت بڑے درجے کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لسٹ بہت طویل ہے، بہت طویل یہ لسٹ ہوتی جائے گی۔ میں یہاں صرف مثال دینا چاہتا تھا۔ ہم جب کہتے ہیں مثالی نوجوان تو سب سے پہلے ہمارے نزدیک کون سے نوجوان ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا مقام و مرتبہ، اور یہ مقام و مرتبہ انہیں کب اور کیسے ملا، یہ دوسرا نقطہ ہے سمجھنے کا۔ پہلی چیز علم حاصل کرنے کے ذریعے سے، اس کے ساتھ عمل کرنے کا شوق، عمل کرنے کا جذبہ کیسے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مشہور صحابی، وہ فرماتے ہیں، معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا درجہ کیا ہے رضی اللہ عنہ؟ صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں جو کہا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 70 صورتیں میں نے براہ راست آپ کی زبان مبارک سے سن کر یاد کی ہیں۔ کتنے سعادت مند صحابی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا براہ راست ان کے ٹیچر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر براہ راست اتنی صورتیں یاد کرنے کا شرف اور اعزاز ان کو حاصل ہوا تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شوق، ان کا مقام، ان کا جو مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ بہت زیادہ اونچا اور اعلیٰ ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ کہتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث بہت تفصیل کے ساتھ، اس میں ان دونوں کی ایک بات نقل کی گئی، اور وہ دونوں گرامی قدر صحابہ کے ذریعے کے حوالے سے جو بات کہی گئی، ہم سن لیں نوجوان اس کو اچھی طرح سے۔ ہم 10 آیات سے زیادہ نہیں حاصل کرتے تھے جب تک کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، عمل کریں اور آگے بڑھیں۔ 10 آیات، کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ وہ تو مکے کے رہنے والے تھے، خالص قریشی تھے، عربی وہ بھی ٹاپ کلاس عربی کے ماہر تھے، پھر کیا ان کو اتنی دیر لگتی تھی کہ 10 آیات سے آگے نہیں جایا کرتے تھے۔ انہوں نے جو بات کہی وہ ہم سب کے لیے غور طلب ہے۔ انہوں نے کہا تعلمنا القرآن والعمل معا، کہ ہم قرآن کریم کا علم
اور عمل اکٹھے حاصل کر رہے تھے، علم اور عمل اکٹھے حاصل کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب عمل کریں گے تو اس میں وقت لگے گا، کیونکہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ علم دین نالج بڑھانے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی معلومات کتنی ہیں، اس لیے کہ اس پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ کتنا ہے۔ اور جذبہ کیسے تھا ان کے اندر؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ پیکیج جو بنا، اس کو آپ ذرا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے۔ اس میں ایک مسئلہ جو ہے یہاں پر وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آنے والے صحابہ کو مکے کے مشرکین اس زمانے کے کلچر، ٹریڈیشن، اس زمانے کی تہذیب کے خلاف انہوں نے عمرے کی غرض سے آنے والوں کو روکنا چاہا۔ اس زمانے میں روکا نہیں کرتے تھے، جو عمرے کے لیے آ رہا ہے اس کو روکا نہیں کرتے تھے، چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو، مگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک کوشش کی لڑائی نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو۔ اب مکے کے بارڈر پر پہنچے ہوئے ہیں، حدیبیہ کا مطلب مکہ سٹی کے بالکل قریب، مدینہ منورہ سے سفر کر کے احرام کا وہاں پہنچے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نہیں آ سکتے۔ آپ کے سامنے صرف دو آپشن تھے، یا تو جنگ کریں اور طاقت کے ذریعے سے گھسیں اندر مکے میں، یا واپس چلے جائیں۔ آج اگر نوجوان ہوتے جوش و جذبے میں جیسے کہتے ہیں مارو، کچھ لو، کوٹ دو، آگے بڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ نے کہا واپس چلیں گے۔ ہماری زبان میں کیا ہے؟ پسپائی دیکھنے میں، لیکن آپ جب روانہ ہو رہے تھے تو اس موقع پر قرآن کریم سورہ فتح کی آیات نازل ہوئیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ آپ کے لیے جنت کی بشارت آخرت میں دی جا رہی ہے، اور دنیا میں فتح مبین، کلیئر وکٹری، کلیئر فتح کی بشارت دے دی گئی کہ اللہ نے آپ کو فتح دے دی ہے۔ بظاہر عمرہ کیے بغیر ہار کر، شکست کھا کر جا رہے تھے نا ظاہری طور پر، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ فتح مبین ہے۔ فتح مبین کیسے ہوئی؟ اس کے بعد کے حالات سمجھ میں آئے کہ واقعی یہ فتح مبین تھی۔ تو اس لیے حکمت، بصیرت، سمجھ، اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جوش و جذبات کا پازیٹیو استعمال، ورنہ اس کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ مگر یہاں جو ایک نقطہ میں بتا رہا ہوں، اس موقع پر جب دونوں کے درمیان گویا ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، مکے کے مشرکین کہہ رہے تھے فل اسٹاپ، ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنے کے لیے ایک نوجوان کا انتخاب فرمایا۔ کون نوجوان تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے نوجوانوں کی ٹیم، ان کو سمجھیے۔ حضرت عثمان تشریف لے گئے۔ کیوں لے گئے تشریف؟ کیوں آپ کا انتخاب کیا گیا؟ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے مشرکین کے نزدیک بہت معتبر اور ریسپیکٹڈ تھے، بہت آنریبل تھے، بہت عزت و احترام ان کی کرتے تھے حضرت عثمان کی۔ اور مسلمان اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنا نمائندہ بنائے، ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ یہ تھے حضرت عثمان اور ان کا کردار رضی اللہ عنہ۔ مگر کیا ہوا؟ اس میں ایک نقطہ جو میں اس وقت بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، گفتگو ہو رہی تھی، جو شروط شرائط وغیرہ وہ رکھنا چاہتے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، اتنے میں انہوں نے ایک آفر دی۔ کنہوں نے؟ مکے کے مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، کہ عثمان آپ ہمارے لیے معزز ہیں، ہم آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اب آپ اندر آ گئے ہیں، آپ چاہیں تو عمرہ کر لیجئے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ مگر حضرت عثمان انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی محبت کیا تھی ان کی۔ حضرت عثمان نے کہا عمرہ کرنے کے لیے تو میں اور میرے ساتھ سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہوئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی وہاں انتظار کریں اور عثمان نبی کی اجازت کے بغیر عمرہ کر لے؟ اگر عمرہ میں کروں گا نبی کے ساتھ ہی کروں گا، اور اگر نبی کو اجازت نہیں، مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ محبت رسول تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ علم،
اس کے ساتھ عمل جو حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرمایا کرتے تھے. اور یہی چیز ہم سب کے لیے بنیادی نقطہ ہے یہاں پر. مثالی نوجوانوں کے لیے جوش و جذبہ نہیں، جوش و جذبہ اسلامی فریم میں اگر ہو تو اس کا فائدہ ہوگا، اور وہ اسلامی فریم کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. تعلیم اس لیے کہ قرآن کریم کا حکم، احادیث کے اندر اس کی بہت زیادہ احادیث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں رغبت دلائی. قرآن کریم آپ پڑھیے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ زیور علم سے آراستہ ہیں اور جو محروم کر دیے گئے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سورہ زمر کی آیت 9 یہ بتا رہی ہے دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا رات اور دن کے درمیان، اندھیرے اور اجالے کے درمیان ہوتا ہے. ایک آدمی جس کے پاس علم ہے، جو یا ٹارچ مل گئی اس کو، روشنی مل گئی اس کو، اور ایک آدمی جو زیور علم سے محروم ہے، گویا نابینا اور اندھا، بلائنڈ پرسن ہے. دونوں کے درمیان اتنا فرق رکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. کون سا علم ہے جو ضروری ہے سب کے لیے؟ ہر ایک مفتی نہیں بن سکتا، ہر ایک انجینئر بھی نہیں بن سکتا، ہر ایک محدث نہیں بن سکتا، ہر ایک ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا، ہر ایک سائنٹسٹ بھی نہیں بن سکتا، تو ہر ایک مفسر بھی نہیں بن سکتا، محدث بھی نہیں بن سکتا. تو کون سا علم ہے جو سب کے لیے ضروری ہے؟ دین کا بنیادی علم، جس کے ذریعے ہم توحید اور شرک، سنت اور بدعت کے درمیان فرق کر سکیں، جو ہمیں حلال اور حرام کے مسائل جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو سکیں، جس کے ذریعے کم سے کم اتنا نالج آ جائے کہ یومیہ زندگی، ڈیلی لائف مسلمانوں والی میں گزار سکوں. وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز روزہ وغیرہ کے جو روزانہ پیش آنے والی جو چیزیں ہیں، اس میں مجھے اتنا نالج ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. یعنی ہم موٹے الفاظ میں نوجوانوں کے لیے جونیئر لیول کا جو نالج ہے یہ سب کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر کیونکہ میری نماز بھی نہیں ہوتی، میرا وضو بھی نہیں ہوتا. مثلا اگر میں جاؤں وضو خانے میں، ایک بالٹی پانی بھری ہوئی اپنے بدن پر ڈال لوں تو کیا وضو ہو جائے گا؟ نہیں. وضو عبادت، اور عبادت سنت کے مطابق ہو تو ہوتی ہے. اس کے لیے ایک ترتیب بتائی گئی. اس ترتیب سے ایک جگ، ایک بالٹی نہیں، ایک جگ اگر آپ پانی استعمال کریں گے اس ترتیب سے تو وضو ہو گیا. لیکن اگر وہ ترتیب کو چھوڑ کر پوری بالٹی اپنے اوپر ڈالیں، یہ وضو نہیں ہوتا. اسی طرح نماز، کیا میں اپنی مرضی شوق سے پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں. نماز عبادت ہے. عبادت وہی قبول ہوتی ہے جو سنت کے مطابق ہو، کہ میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ کب اور کیا چیزیں مجھے پڑھنی چاہیے، یہ سیکھیں گے تو معلوم ہوگا نا، ورنہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو نماز کے لیے علم کی ضرورت، وضو کرنے کے لیے علم کی ضرورت، روزانہ کی زندگی بسر کرنے کے لیے علم کی ضرورت. اور علم حاصل کرنے کے لیے جو اہم مصادر ہیں کون سے ہیں؟ یہ توجہ سے سنیے. سوشل میڈیا نہیں. جیسے آج کا دور ہے کہ بہت سے نوجوان فتویٰ پوچھتے ہیں، کس سے؟ مسٹر گوگل سے. حرام و حلال کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں اس کے ذریعے چیک کرتے ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویب سائٹ کون چلا رہا ہے؟ کچھ ویب سائٹس ایسے ہیں جس کے سپروائزر غیر مسلم ہیں، جو مسلمان کا نام رکھ کر آپ کو حرام و حلال کے مسئلے بتا رہے ہیں. آپ کے گھر کے اندر کفر داخل کر رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر شرک داخل کیا جا رہا ہے، الحاد داخل کیا جا رہا ہے، ایتھیزم داخل کیا جا رہا ہے، اور آپ کو خبر تک نہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس میں بٹن دبا کر یہ مسئلے معلوم کر سکتا ہوں. دین علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، سورسز، وہ ہیں قرآن اور صحیح احادیث. اس کو ذہن میں رکھیے. قرآن مجید یہ پرائمری سورسز ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ منہج، میتھڈالوجی. منہج مطلب طریقہ. کیسے؟ آج کل یہ بھی ایک دوسرا ایک اور بھی فتنہ ہے. وہ فتنہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کچھ عربی میں شدھ بت حاصل کر لیتے ہیں، کچھ عربی سیکھ لیتے ہیں. عربی سیکھنا بہت اچھی بات ہے. عربی زبان کے ذریعے قرآن سیکھنے میں مدد ملتی ہے، مگر عربی زبان ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے.
صرف عربی کی بنیاد پر قرآن کو سمجھ جائیں، دین کو سمجھ جائیں، یہ نہیں ہے۔ عربی زبان سے مدد ملتی ہے اس کے لیے، لیکن عجیب بات ہے، تھوڑی سی عربی سیکھ لی اور مفتی بن گئے، محدث بن گئے، مفسر بن گئے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، اور یہ درست طریقہ نہیں۔ قرآن و سنت، اس کا منہج، صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین کا طریقہ وہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھیں تو اس کو اپلائی کرنے سے پہلے دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اس آیت کا مفہوم کیا سمجھا ہے، کیونکہ قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی ایکسپلینیشن، تفسیر، وضاحت سن رہے تھے۔ اس کا بیک گراؤنڈ وہ جانتے تھے کہ کس آیت کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر کیا ہے، کون سی چیز کہاں نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد تابعین یا سلف صالحین کا جو انداز ہے، یہ ہے منہج، یعنی صرف آپ جمپ نہ کریں کہ مجھے ایک آیت معلوم ہو گئی، ایک حدیث معلوم ہو گئی، اب میں فتویٰ دے سکتا ہوں۔ یہ جمپ کرنا غلط ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک اور جو اصول بتایا گیا وہ ہے کہ آپ کے ذرائع کیا ہیں، قرآن و حدیث، اس کو کیسے آپ حاصل کر رہے ہیں۔ ریلائبل سورسز، علماء ربانی کے ذریعے سے، ثقہ اور معتبر ذرائع سے دین سیکھنے کی آپ کوشش کیجئے۔ کہیں چوٹ نہ کھائیے، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے آپ کو، اور بعد میں چل کر پتہ چلے کہ مجھے تو بہکایا گیا۔ جیسے نوجوانوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، بیچارے بہت دور جانے کے بعد، بہت نقصان اٹھانے کے بعد انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس غلط سمت کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے معلوم کیجئے آپ کا سپروائزر کون ہے، آپ کی رہنمائی کرنے والا کون ہے۔ ہمارے لیے اصول حدیث کا ایک قانون ذہن میں رہنا چاہیے، انظروا عمن تأخذون دینکم، تم دین کے مسائل کس سے لے رہے ہو، اس کو بھی میک شور کر لو، پہلے اپنے ارد گرد چیک کرو۔ یہ تھا طریقہ، کس سے دین لینا ہے۔ سلف صالحین اس کو دیکھا کرتے تھے، دین کی بات کرنے والا کون ہے وہ دیکھا کرتے تھے۔ اس راہ میں انہوں نے کتنی مشکلات اور پریشانیاں برداشت کی، اس کے لیے صرف ایک دو مثالیں اس میں آپ ذہن میں رکھیے۔ علم حاصل کرنا عمل کے ساتھ، انفارمیشن کے لیے نہیں، معلومات میں اضافے کے لیے نہیں، عمل کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ معتبر ذرائع تلاش کریں اس کے لیے۔ دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے امام۔ بچپن میں وہ تو یتیم تھے، ان کی والدہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس یتیم بچے کو مدینہ منورہ جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیں، جاؤ جا کر علم حاصل کرو۔ علم کا مقام دیکھیے، جب وہ گئے، معصوم سا بچہ مدینہ منورہ آئے تو انہیں معلوم نہیں تھا امام شافعی کو کہاں جانا ہے، کس کے پاس رہنا ہے، کوئی چیز نہیں۔ قافلہ لایا اور چھوڑ گیا ان کو وہاں پر۔ انہوں نے مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد دیکھا مختلف درس کے حلقات بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، سرکلز۔ دیکھنے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ وہ حلقے میں جانا چاہیے، اور کہاں گئے وہ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ۔ امام مالک، ان کا حلقے میں بیٹھنے کے بڑے شرائط اور آداب تھے، کیونکہ بہت سینئر جو لوگ ہیں وہی وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ امام شافعی کو وہ اچھا لگا، وہاں بیٹھ گئے۔ اب وہ لوگ جو درس میں بیٹھے ہوئے تھے مسکرا دیے کہ بچہ نیا اجنبی ہے، شاید وہ ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا، اس انداز سے۔ امام مالک کے درس کا ایک انداز یہ بھی تھا، ہم لوگ حدیث اور قرآن جب پڑھتے ہیں تو کسی اور انداز سے، ہمارے سلف صالحین کو بھی دیکھیے وہ کس انداز سے پڑھا کرتے تھے۔ حدیث رسول کو ناول اور کہانی کے انداز سے نہیں پڑھتے تھے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ مجھ سے کلام کر رہے ہیں، یہ انداز ان کا ہوا کرتا تھا۔ علم یوں ہی نہیں آتا۔ امام مالک کے درس حدیث کے بڑے سخت آداب تھے۔ اب جب درس ہو رہا تھا، امام شافعی تو نئے نئے آئے تھے، ان کے پاس لکھنے پڑھنے کا کوئی سامان وغیرہ بھی نہیں تھا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ امام مالک ایک ایک حدیث سنا رہے ہیں تو اس کو لکھ بھی رہے ہیں ساتھ، اور وہ حدیثیں بھی پہلے سند پوری بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں متن ٹیکسٹ۔
تو وہ لکھتے جاتے لوگ، اور امام شافعی کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی اس وقت، تو امام شافعی نے زمین سے کہیں ایک تنکا اٹھا لیا، کاڑی چھوٹی سی، اور جب امام مالک ایک حدیث سناتے تو اپنے اوپر ایک نشان لگا لیتے اس طرح۔ امام مالک نے دیکھا اس کو، لیکن چونکہ ان کے آداب تھے کہ درس حدیث کے دوران کوئی بات چیت کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ دیکھتے رہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنی بھی حدیثیں اس دن کی تھی وہ ساری بیان کر دی، اس کے بعد محفل ختم۔ اب لوگ اٹھنے لگ گئے، امام شافعی کو تو معلوم نہیں اب جانا کہاں ہے، وہیں پر بیٹھے رہے وہ۔ اب دیکھیے نوجوانوں کی جب میں بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ عنوان کیا سوچ کر دیا گیا، یہ بہت بڑا بحر زخار ہے، بہت سمندر جیسا ہے، لیکن وقت میرے سامنے محدود ہے کہ میں اس میں کوشش کر رہا ہوں بہت مختصر انداز سے آپ کو بتاؤں کہ نوجوانوں نے دنیا کی تاریخ کا دھارا کیسے بدلا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت نوجوان سے تھے، ابھی بچے ہی تھے، امام مالک نے انہیں بلایا۔ جب درس ختم ہو گیا، تعارف ہوا کون ہے کہاں سے آئے، تو امام شافعی کے لب و لہجے سے اندازے سے وہ سمجھ گئے کہ یہ مکے کا نوجوان ہے، مکے کا بچہ ہے۔ بہت فصیح عربی امام شافعی کی تھی، عربی میں بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں، ائمہ میں بھی بہت مقام ان کا عربی زبان میں بہت اونچا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے، تو پھر انہوں نے کہا یہاں کہاں آئے ہو؟ کہا کہیں نہیں، حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں میں۔ اچھا، میں نے دیکھا، اب دیکھیے استاد اور شاگرد کا انداز۔ امام مالک نے فرمایا کہ دوران حدیث، اور وہ بھی حدیث میں پڑھا رہا تھا، تم یہ کوئی تنکا وغیرہ کوئی چیز لے کر کھیل رہے تھے اس دوران؟ نوٹ کیا تھا، بولا نہیں تھا، حالانکہ ایک معمولی سی حرکت ہوئی ہوگی، اس کو بھی نوٹ کیا تھا، لیکن درس حدیث کو روکا نہیں تھا۔ تو اس وقت پوچھا کہ یہ تنکا لے کر کیا کر رہے تھے؟ تو امام شافعی نے کہا معصومیت کے ساتھ، میں کھیل نہیں رہا تھا، میں نے دیکھا کہ مختلف لوگ لکھ رہے ہیں، تو میرے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی، تو میں نے وہ تنکا اٹھایا۔ جب آپ ایک حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک نشانی میں لگا لیتا تھا کہ یہ ایک حدیث ہوئی، یہ دوسری ہوئی، یہ تیسری، اتنی نشانی۔ اچھا، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا صرف نشانی لگانے سے؟ امام شافعی نے کہا کہ آپ نے جتنی حدیثیں بیان کی وہ سب یاد ہیں مجھے۔ کہا کہ کیا تم پڑھ سنا سکتے ہو؟ تو امام شافعی نے کہا کہ ہاں، آج آپ نے پہلی حدیث یہ پڑھی، اس کی یہ سند ہے، یہ متن ہے، پوری سنا دی۔ دوسری حدیث یہ پڑھی، تیسری حدیث یہ پڑھی، جتنی حدیثیں ہوئی تھی سند کے ساتھ وہ سب سنا دی۔ وہ جب ساری ایک بار سننے کے بعد، یہ تھا ان کا ذہن، یہ سنتے ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو گوہر شناس تھے، جوہری جیسے ہوتا ہے، یہ تو ہیرا مل گیا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اب جتنے دن تم مدینے میں رہو گے میرے گھر کے مہمان بن کر رہو گے، اور کہیں جانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ امام شافعی کا پہلا کھانا امام مالک کے گھر ساتھ ہوا تھا۔ یہ استاد کا بھی کمال تھا کہ انہوں نے اس ہیرے کو تراشا جو بعد میں چل کر امامت کے درجے پر فائز ہوئے۔ حدیث کے اندر، فقہ کے اندر، اصول حدیث کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو محنت اور کاوشیں ہیں قانون کا درجہ رکھتی ہیں، اصول اور امہات کا درجہ رکھتی ہیں۔ بہت اہم کام انہوں نے کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ نوجوان تھے جن کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے تراشا، اور اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ذہانت کی عجیب و غریب بات تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یتیم ہی تھے۔ ان کی اماں جان نے یہ فیصلہ کیا کہ بیٹے کو دین کا علم سکھانا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے دین کی طرف ان کو لگایا۔ نہ جانے اس ماں کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا کہ امام بخاری کو بنانے میں، صحیح ڈائریکشن میں لگانے میں ان کی والدہ کا جو کردار تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، انہوں نے جو کردار ادا کیا، اس کے بعد وہ بہت چھوٹے ہی تھے، قرآن کریم تو انہوں نے حفظ کر ہی لیا تھا،
حدیث کا جو علم وہاں پر اویلیبل تھا اس میں بھی انہوں نے مہارت پیدا کر لی، اور اس کے بعد جب اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ وہ حج کے لیے گئے تو اماں جان اور اپنے بھائی کو کہا کہ تم واپس جاؤ، میں یہیں پر کچھ دن گزاروں گا، تاکہ یہاں جو علماء ہیں، علم کس سے حاصل کیا؟ علماء ربانی کے ذریعے سے۔ امام شافعی، ان کے استاذ امام مالک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تو اساتذہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں نہ جانے اللہ نے مجھے کتنی ہمت عطا فرمائی کہ میں مصر، عراق، شام اور بخارا کتنے مرتبہ اس کا سفر میں نے کیا ہے، اور یہ سفر اس زمانے کا تھا جب آج کی سہولتیں نہیں تھی کہ آپ ٹکٹ بک کرائے اور چلے گئے، بلکہ جو صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے ان کو جانا پڑتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور پھر اس کے آس پاس میں جو علم حدیث حاصل کر سکتے تھے، وہ علم حدیث انہوں نے کس انداز سے حاصل کیا، وہ ایک عجیب بہت کٹھن داستاں ہیں، لیکن وہ ایسے نوجوان تھے جو حالات، مشکلات، کٹھن مراحل کے باوجود اپنے مقصد کو انہوں نے سامنے رکھا، اور وہ مقصد کو سامنے رکھ کر جب تاریخ کبیر یعنی رجال حدیث پر ایک بہت ہی معتبر ترین انسائکلوپیڈیا انہوں نے تیار کیا، اور پھر جب اپنی استاد کی خدمت میں پیش کیا، استاد نے یہ کہا، ان کے بعد امام بخاری وہاں سے جب آگے بڑھے تو ان کے استاد نے اس محفل میں آنے والے دوسرے عالم سے کہا، اگر تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں تمہیں ایک عجوبہ دکھاتا تھا، ایک نوجوان، ایک ایسا عجیب و غریب ذہن اللہ نے دیا ہے، شاگرد میرا ہے، لیکن مجھے اپنے اس شاگرد پر فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا معجزاتی ذہن عطا فرمایا، اور اس نے ایسی کتاب لکھی، ایسی کتاب ترتیب دی کہ ہزاروں محدثین کی داستانوں کو اس نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ صحیح احادیث کے علاوہ فن حدیث کو باقی رکھنے کے لیے جرح و تعدیل اور طبقات اور رجال حدیث کا جو علم انہوں نے محفوظ کیا، وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ ہم تو صرف صحیح بخاری کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کے علاوہ جو علم انہوں نے حاصل کیا، یہ وہ علم ہے جس کو دیکھ کر مسلمان نہیں، مستشرقین، اورنٹیلسٹ، غیر مسلم جو یورپ وغیرہ کے اندر دینی علوم میں مہارت رکھتے ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ گلاسگو یونیورسٹی، ایڈنبرا یونیورسٹی، مختلف جگہوں میں بہت زیادہ یہ لوگ ایک زمانے میں ماہر تھے، اور ان کا عنوان اول حدیث رسول تھا کہ اس کو ڈیمیج کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی بڑی لائبریریز قائم کی تھیں، ریسرچ کے مراکز قائم کیے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ حدیث رسول سے مسلمانوں کا ایمان متزلزل کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد جو ریسرچ ان کی آگے بڑھی، ان کا یقین بدلتا گیا کہ اس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں؟ اس کے بعد ان کی جو گواہی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں ان کی گواہی بتانا چاہتا ہوں۔ یہ اورنٹیلسٹ، غیر مسلم مستشرقین، علوم اسلامیات میں جو مہارت رکھتے ہیں، ان کی میں مثال دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا لیفتخر المسلمون علی علم حدیثہم ما شاءوا، مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے ذخیرہ حدیث پر جتنا چاہے فخر کر سکتے ہیں۔ کوئی شخصیت دینی، روحانی، سماجی، سیاسی، رفاہی آج تک ایسی نہیں گزری جس کے شب و روز اس طرح محفوظ کیے گئے ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کر دیا گیا۔ یہ ان کی گواہی، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، اب یہ ذخیرہ حدیث کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اب اگر یہاں کے نوجوان یہ کہیں کہ حدیث کیا ہے، حدیث کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، غیر مسلم جس نے ریسرچ کی وہ یہ گواہی دے رہا ہے، اور آپ اطمینان سے کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے، اس کو پڑھنے، سیکھنے، سکھانے کی ضرورت کیا ہے۔ اور دوسری چیز، ذخیرہ حدیث کیسے سلامتی سے پہنچا، ہندوستان کے علماء نے اور خود آپ کی اپنی سرزمین اور گرد و نواح کے علماء نے اس سلسلے میں جو گراں قدر محنت اور کوشش کی۔ پٹنہ آپ سے دور نہیں ہے،
وہاں کے لوگوں نے حدیث کے ذخیرے کو برقرار رکھنے کے لیے جو گراں قدر کوششیں کی ہیں، آپ اور میں تو ان کا نام شاید آسانی سے لیں، عرب دنیا کے معتبر علماء انہیں امام الہند کہتے ہیں، ابھی بھی انہیں امام کے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے، جو ہمارے بزرگوں نے، یہ ایک الگ عنوان ہے کسی اور موقع پر انشاءاللہ تعالی، کہ انہوں نے کتنی محنتیں کی یہاں پر بیٹھ کر، کہ جو دھوپ میں بیٹھ کر، پنکھا نہیں تھا، بتی یہ بجلی وغیرہ کا بھی ان کے پاس انتظام نہیں تھا، اور اگر بجلی آ بھی گئی تھی اس کا بل ادا کرنے کی سہولت نہیں تھی، یہ حالت تھی ان کی۔ اور میں یہ گواہی دے رہا ہوں اپنے درس کی، مدینہ یونیورسٹی کے درس کے دوران ایک شام کے پروفیسر نے ایک عجیب سی بات کہی یہاں کے کچھ علماء کے بارے میں دوران درس۔ وہ تو ایک دوسرے ملک کے تھے، وہ آ کر ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے تھے، ہمارے علماء کے دوران لیکچر، مختلف ممالک کے وہاں بچے ہوتے ہیں، دوران لیکچر انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے بڑے بڑے علماء جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اور جن کے علم سے ہم یہاں فائدہ اٹھا رہے ہیں، بائی سائیکل عام سائیکل پر آتے ہیں اور عام سائیکل چلا کر وہ جا رہے ہیں۔ یعنی اس وقت کی بات ہے جب بڑے علماء جو ہے اتنی شاہی گاڑی میں عام طور پر آیا کرتے تھے، جن کا ڈرائیور الگ، جن کے نوکر الگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ تصور میں نہیں آ سکتا تھا اتنے بڑے عالم دین خود سائیکل چلا کر آ رہے ہیں، کار تک خریدنے کی سہولت نہیں ہے، ان کے پاس ڈرائیور تک نہیں، اور دوسرے ممالک سے آنے والے بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ اور نوجوان اور یہاں کے کچھ لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں عالم کون ہے؟ اور جو عالم اور جن کے علم سے عرب دنیا کے معتبر مشائخ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ان کی مثالیں وہاں کلاس میں دوران لیکچر پیش کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہاں عالم کون ہے؟ یہاں عالم نہیں، علماء ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور جنہوں نے علم کی شمع جلائی یہاں پر، اور کیا کیا ان کے کارنامے ہیں الحمدللہ، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ میں اس وقت جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، علم حاصل کیجئے علماء ربانی کے ذریعے سے، ان کی قدر کیجئے، اور پھر ایک اور جو آخری میری اس میں گزارش ہے، فتویٰ دینے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ فتویٰ ایک امانت ہے، فتویٰ ایک دیانت ہے، فتوے کو دیانت سمجھیے، فتوے کو امانت سمجھیے۔ دین کا علم حاصل کیے بغیر فتویٰ دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں وہ انتہائی غلط کام کر رہے ہیں، علم کے بغیر، معرفت کے بغیر، ورنہ حدیث میں وارننگ دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے حالات کچھ ایسے بن جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ جاہلوں کو اپنا دینی رہنما سمجھ بیٹھیں گے، پیشوا بنا لیں گے جاہلوں کو، اور پھر کیا ہوگا؟ فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، پوچھیں گے لوگ، مسائل پوچھیں گے، معلومات کے بغیر وہ جواب دینا شروع کر دیں گے۔ یہ زمانے کو دیکھ لیجئے، معلومات کے بغیر جواب دینے میں جلد بازی کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج فتویٰ عام سی بات بن گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر معتبر ترین عالم دین، متعدد سوالات کیے جا رہے ہیں، فتویٰ دینے کی ہمت نہیں کرتے، جواب دینے کی ہمت نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جواب دینے کی ہمت نہیں کرتے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دینے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ لا عالم، لا ادری، آئی ڈونٹ نو کہا کرتے تھے وہ، کسی چیز میں شک ہوتا معمولی سا بھی، پھر بھی کہہ دیا کرتے مجھے نہیں معلوم۔ اور آج فیشن بن گیا سوال ختم ہونے سے پہلے جواب دے دو، بات سمجھے بغیر جواب دے دو، اور پھر کفر کا مسئلہ، شرک کا مسئلہ، اسی طرح حرام و حلال کے مسائل، جائز و ناجائز کے مسائل سمجھے بغیر لوگ جو فتویٰ دینے میں اجلت بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے، میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے، یہ ذمہ داری ہے، اس کو کھلواڑ مت بنائیے۔ اگر آپ کے پاس معتبر علماء دین کا فتویٰ ہے تو آپ اس کو نقل کیجئے، ورنہ آپ سیکھیے کہنا آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کا جواب نہیں معلوم، یا میں کسی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔
یا میں معلومات حاصل کر کے بتاؤں گا، اور کوئی بھی بات جذبات میں نہیں، ہوش، عقل مندی، دیانتداری کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ گفتگو کا خلاصہ یہ کہ نوجوان ہر زمانے میں مثالی رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر وہ نوجوان جو دین کو سمجھیں، وہ نوجوان جو عملی کردار پیدا کریں اپنے اندر، جو نمونہ پیدا کریں، وہ نوجوان جو داعی بنے، جو صحیح دین کے مبلغ بنے۔ آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی صلاحیتوں سے کتنے لوگوں کو یہاں فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ تاریخ کے ہر دور میں نوجوانوں نے بہترین کارنامے انجام دیے، اور آج بھی وہ دے سکتے ہیں، اور کچھ نوجوان الحمدللہ اسی فیلڈ کے اندر ہیں، اور ان کی وجہ سے نہ جانے کتنی توحید کی شمع روشن ہوئی، کتنے گھرانے منور ہوئے، کہاں کہاں روشنی پھیلی۔ تو آپ کو بھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھنے، عمل کرنے اور ہر قسم کی آزمائش اور فتنوں سے محفوظ رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔